یہ جو جنرل فیض صاحب ہیں ان کو جو سزا ملی ہے اس کا پاکستان کو تو بہت فائدہ ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس کا عمران خان کو فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ پہلے نقصان کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ جو ان کو ابھی ایک سزا ملی ہے نا، یہ تو ایک کرپشن کے کیس میں سزا ملی ہے، لیکن جب ان کی جو سیاست میں مداخلت کے جو مقدمات ہیں ان کی سماعت شروع ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں بھی ملوث تھے، اور تحریک انصاف کے کچھ دیگر رہنما بھی اس میں ملوث تھے، اور ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس میں جنرل فیض کے ساتھ ساتھ خود جنرل فیض ہی کہہ دیں جی کہ اس میں تو عمران خان صاحب بھی ملوث تھے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کہہ دیں کہ جی میرے ساتھ تو عمران خان بھی ملوث تھے۔ اگر وہ خود ان کا نام نہیں بھی لیتے تو کچھ اور وٹنسز جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کا نام لے سکتے ہیں۔ اور عمران خان کو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ میں جنرل فیض کے عزائم اور ان کے منصوبوں کے بارے میں جانتا ہوں، اگر وہ فوج سے ریٹائر نہ ہوتے اور عمران خان کی حکومت چلتی رہتی اور جنرل فیض جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اپنے منصوبے کے مطابق آرمی چیف بن جاتے تو اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہونا تھا، اس کا عمران خان کو بھی نقصان ہونا تھا، اور الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان جن حالات سے اور جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں بھی ان کے لیے کافی مشکلات ہیں۔ لیکن اگر جنرل فیض کا جو اصل منصوبہ تھا پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کرنے کا، جس میں کہ انہوں نے عمران خان کو بھی فارغ کر دینا تھا، تو اگر وہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو عمران خان نے تو فارغ ہونا ہی تھا، لیکن پاکستان میں جمہوریت کو اور پاکستان کو بطور ایک اسٹیٹ بہت نقصان ہوتا، تو اس سے پاکستان بھی بچ گیا اور اس سے عمران خان بھی بچ گئے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنرل فیض صاحب ہیں ان کے بارے میں ہم نے کب سننا شروع کیا کہ جی یہ بڑے ہی ایک امبیشیس قسم کے انسان ہیں اور سیاست میں بڑی کھلم کھلا مداخلت کرتے ہیں۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ آرمی چیف بنے نواز شریف صاحب کی مہربانی سے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد جو جنرل باجوہ کے سسر ہیں، فادر ان لا، میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد، انہوں نے جنرل فیض کو ISI کا DGC لگوا دیا، اور جب یہ DGC لگ گئے 2017 میں تو اس کے بعد انہوں نے سیاست میں کھلم کھلا مداخلت شروع کر دی۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئے، اور یہ جو جنرل فیض صاحب ہیں یہ بڑے اہم تھے پولیٹکس میں بھی، اور بیہائنڈ دا سین جو جوڑ توڑ ہوتا تھا اس میں بھی بڑے اہم تھے، لیکن تھے ذرا جونیئر، کافی جونیئر تھے۔